ذوالحج کا مہینہ، اس کے اندر جو ہے وہ 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ یہ 3 دن جو ہے قربانی کے ایام ہے۔ قربانی کے صورت کے اندر قربانی کا حکم آیا ہے، لفظ نحر کا حکم آیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام سورۃ النحر بھی ہے۔ چونکہ اونٹ کی قربانی جو ہوا کرتی تھی اور اونٹ کی قربانی جو ہوتی ہے اس کے اندر نحر کیا جاتا ہے، یعنی جو ہے وہ سینے کے اندر مارا جاتا ہے اونٹ کو، اور اس کے ذریعے سے اس کا ذبح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کو عربی کے اندر نحر کیا جاتا ہے، اور نحر کے دشمن تھے ان کے مقابلے کے اندر اس صورت کو نازل کیا گیا، اور نبی کے اوپر جو رحمتیں اور برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کا تذکرہ کر کر اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو 2 عبادتوں کا حکم دے رہے ہیں۔ شکرانے کے طور پر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے 2 اعمال دیے گئے اور 2 عبادتیں دی گئی۔ ایک عبادت کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری عبادت کا تعلق مال سے ہے۔ جسم سے عبادت کا تعلق جیسے نماز ہے، اور جو ہے وہ کیا نام ہے مالی اعتبار سے جو عبادت ہے وہ قربانی والی عبادت ہے۔ اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ حضرات کے سامنے پچھلے درس کے اندر، پچھلے بیان کے اندر عشرۂ ذوالحج کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اور ذوالحج کے مہینے کے ابتدائی جو 10 دن ہیں ان کی فضیلت اور ان کے چند اعمال کو بیان کیا تھا، جن میں سے سر فہرست ان کی لیالی یعنی راتوں کے اندر عبادت کرنا اور دن کے اندر روزے رکھنے کی فضیلت کو بیان کیا گیا تھا۔ اسی طرح اس جو ہے وہ عشرہ مبارک کے اندر ذوالحج کے مہینے کے ابتدائی 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو واضح کرنا اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس ورد کو اس عشرہ مبارک کے اندر خصوصی طور پر کرنا چاہیے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین وہ بازاروں کے اندر جا جا کر یہ آواز بلند کر کے کہتے تھے، تو اس سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ اور ایام تشریق کے اندر جو ایام آتے ہیں 9 ذوالحج سے 13 ذوالحج تک، جس کی تفصیل ہم بعد میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بتائیں گے، اور مختصر تفصیل اس کی پچھلے ہفتے بیان بھی ہو چکی ہے، تو ان کے اندر ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا، اس کا حکم بھی ملتا ہے۔ بہرحال آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی خطبے کے اندر۔ دراصل اس سورت کے پڑھنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اس سورت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم عطا کیا ہے، اور ذوالحج کا مہینہ اس کے اندر جو ہے وہ 10 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ یہ 3 دن جو ہیں قربانی کے ایام ہیں، قربانی کے دن ہیں، اور قربانی کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث مبارکہ کے اندر واضح کیا ہے، تو لہٰذا اس کی نسبت سے سورۃ الکوثر کی تلاوت کی گئی، مختصر اس کی تفصیل اور پھر جو ہے قربانی کا حکم آپ حضرات کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر قربانی کا حکم عطا کیا ہے، اسی لیے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سورت کا دوسرا نام سورۃ النحر ہے، اور نحر کا معنی قربانی کرنے کا آتا ہے۔ ایک معنی اس سورت کا یا ایک نام اس سورت کا سورۃ الکوثر ہے، اور دوسرا نام اس سورت کا سورۃ النحر ہے۔ سورۃ الکوثر سے مراد حوض کوثر کا تذکرہ اس سورت کے اندر آیا ہے، اس لیے اس کی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکوثر رکھ دیا گیا،
اور دوسری بات یہ کہ اس صورت کے اندر قربانی کا حکم آیا ہے، لفظ نحر کا حکم آیا ہے، تو اس لیے اس صورت کا نام صورت النحر بھی ہے۔ چونکہ اونٹ کی قربانی جو ہوا کرتی تھی اور اونٹ کی قربانی جو ہوتی ہے اس کے اندر نحر کیا جاتا ہے، یعنی جو ہے وہ سینے کے اندر مارا جاتا ہے اونٹ کو، اور اس کے ذریعے سے اس کا ذبح ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کو عربی کے اندر نحر کیا جاتا ہے اور نحر بولتے ہیں، اس لیے قربانی ونحر لفظ کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا، اسی کی نسبت سے اس صورت کا نام صورت النحر بھی رکھا گیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کوثر سے مراد برکتیں اور راحتیں ہیں، دنیا اور آخرت کے اندر اللہ کی نعمتیں ہیں اس سے مراد، اور اس سے زیادہ طور پر مراد حوض کوثر ہے جو اللہ تبارک و تعالی آپ علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے، اور جس کے ذریعے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیراب ہوگی۔ اور اس کے متعلق جب یہ بات آئی ہے تو یہ بھی حوض کوثر کے متعلق چند باتیں بھی واضح ہونی چاہیے۔ ایک تو اس کی فضیلت کے اعتبار سے، اس کی تفصیل کے اعتبار سے یہ بات واضح ہوتی ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس حوض کوثر کے برابر کے اندر جو نہر ہے اس کے ساتھ اتنے برتن ہوں گے، اتنے کثیر تعداد کے اندر، زیادہ تعداد کے اندر برتن ہوں گے کہ جیسے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں اس سے بھی زیادہ برتن حوض کوثر پر چمکدار نظر آئیں گے، اور پانی اس کا بہت زیادہ ٹھنڈا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، لذیذ، مزیدار اور صاف اور شفاف اور سفید، اور جو ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے عطا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اس سے حوض کوثر مراد ہے یا خیر کثیر مراد ہے۔ در حقیقت بات یہ تھی کہ عاص بن وائل جو شخص تھا اس نے آپ علیہ السلام کے حوالے سے یہ لفظ کہے تھے کہ آپ کا نسل اب ختم ہو گیا، جب آپ علیہ السلام کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی تو اس کے جواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی پٹا ہوا ہوگا، یعنی کہ آپ کا دشمن ہی ناکام اور نامراد ہوگا اور آپ کا نام بلند و بالا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور آپ کو کسی قسم کا غم نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ابتدا کے اعتبار سے بھی نبی کی فضیلت کو بیان کیا ہے، نبی کے اوپر رحمتوں کو بیان کیا، اور آخر اس آیت کی آخری آیت کے اس جو ہے وہ سنت کے اختتام کے اندر بھی اس چیز کو بیان کیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ غمزدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ جو ہے وہ زندہ و جاوید رہیں گے، اور آپ کا دشمن ہی، اس کا نسل ہی مقطوع ہوگا، اس کا نسل ہی ختم ہوگا، لیکن آپ کا نسل، آپ کا نام و نشان جو ہے وہ دنیا کے اندر چلتا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے نام کو بہت ہی زیادہ بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے وہ لیا جاتا ہے، تو لہٰذا اس صورت مبارکہ کے اندر جو آپ علیہ السلام کے دشمن تھے ان کے مقابلے کے اندر اس صورت کو نازل کیا گیا، اور نبی کے اوپر جو رحمتیں اور برکتیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی ان کا تذکرہ کر کر اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام کو دو عبادتوں کا حکم دے رہے ہیں، شکرانے کے طور پر، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے مقصد سے دو اعمال دیے گئے اور دو عبادتیں دی گئی۔ ایک عبادت کا تعلق جسم سے ہے اور دوسری عبادت کا تعلق مال سے ہے۔ جسم سے عبادت کا تعلق جیسے نماز ہے، اور جو ہے وہ کیا نام ہے مالی اعتبار سے جو عبادت ہے وہ قربانی والی عبادت ہے۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کے کے اوپر جو انعامات کیے، جو نوازشیں کی، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو انعامات اور اعزازات سے
اس امت کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 حکم عطا کیے ہیں اس آیت کے اندر۔ فصلی، اے نبی علیہ السلام، اس کے اندر امت پوری کی پوری داخل ہو گئی۔ فصلی، آپ نماز پڑھیں، فصلی لربک، اپنے رب کے خاطر، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو ونحر، یہ نماز کا حکم دیا، یعنی جسمانی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد ونحر، قربانی کا حکم دیا، اور نحر کرے یعنی قربانی کرے، یعنی کہ اس آیت کے اندر جو ہے وہ 2 عبادتوں کو بیان کیا، ایک جسمانی عبادت اور دوسری جو ہے وہ کیا نام ہے، مالی عبادت۔ جسمانی عبادت نماز کا حکم دیا، مالی عبادت قربانی کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس آیت مبارکہ کے اندر اور اس سورت کے اندر قربانی کے حکم کو اور قربانی کے وجوب کو بیان کیا گیا ہے، اور امر کے صیغے سے، حکم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ونحر کا لفظ ارشاد فرمایا اور آپ قربانی کیجئے۔ تو لہٰذا اس سے فقہ کے اصول کے مطابق یہ لفظ امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو اس سے گویا قربانی کے وجوب کو بیان کیا گیا، یعنی قربانی واجب ہے صاحب استطاعت کے اوپر قربانی کو، یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے ان کے اوپر قربانی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیا ہے۔ اور یہ بہت سارے لوگ یہ سن کر اور یہ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، آپ علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ہی تو ہے، لازم تو نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو نہیں کر رہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قربانی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کے اندر نہیں بلکہ بے شمار جگہ کے اوپر، بے شمار آیات کے اندر، بہت زیادہ جگہوں کے اندر اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو لہٰذا اس کا حکم خالص سنت کا حکم نہیں ہے بلکہ واجب ہونے کا حکم ہے۔ جیسا کہ آج کل کے لوگوں کے اندر یہ رواج بھی پیدا ہو چکا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ داڑھی نبی علیہ السلام کی سنت ہی تو ہے، لازم نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں رکھتے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، یعنی کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا حکم وجوب کا ہے، واجب کا حکم ہے۔ تو لہٰذا جس طرح اس کا حکم ہے اسی طرح قربانی کا حکم بھی ہے۔ تو بہرحال داڑھی کو اوپر بات آ گئی ہے، تو آپ حضرات کے سامنے اس جو ہے وہ بات اور اس شعر کو بھی بیان کر دینا چاہیے۔ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا تو پھر میرے سرکار کی سنت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ داڑھی کی جو ہے وہ کیفیت کے اعتبار سے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے پاس 2 قاصد پیغام لے کر آئے، تو جب وہ آ رہے تھے سامنے کی طرف سے تو ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام نے ان سے اپنے چہرہ انور کو پھیر لیا۔ تو جو لوگ داڑھی کٹواتے ہیں ان کی خدمت کے اندر یہ بات کہ اگر خدا نہ خواستہ قیامت کے دن جب ہم پریشانی کے اندر ہوں، آپ علیہ السلام کے پاس ہم جائیں اور ہمارے چہرے پر داڑھی نہ ہو، چہرے پر جو ہے وہ داڑھی نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھیں اور دیکھ کر اپنے چہرے کو اس وقت ہم سے پھیر لیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تیرے محبوب کی یا رب شفاعت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کرتے میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اگر ہمارے چہرے پر داڑھی ہوگی تو قیامت کے دن یہ تو کہہ سکیں کہ یا رب تیرے محبوب کی یہ سنت لے کر آیا ہوں، تیرے محبوب جیسا چہرہ لے کر آیا ہوں، ہمیں اسی برکت سے آپ بخش دیں، تو بیڑا پار ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ جس طرح داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، اسی طرح جو ہے وہ قربانی کا وجوب بھی ثابت ہوتا ہے۔ ونحر، قربانی کیجیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر قربانی کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم بطور واجب اور لازم ہونے کے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ مبارک سے قربانی کی ہے۔ تو لہٰذا قربانی کے مسائل اور فضائل اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان جب قربانی کرے تو اس کے لیے مستحب ہے، افضل بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے خود جو ہے وہ قربانی کے جانور کو ذبح کرے، اگر وہ ذبح جانتا ہو تو، نہیں تو کم سے کم ہلکا سا درجہ یہ ہے کہ وہاں سامنے برابر کھڑا تو رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے آئندہ جو ہے وہ 10 ہوگا، تو
تو اس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ جو مسائل ہیں قربانی کے ان کو واضح کیا جائے گا۔ بہرحال قربانی کی بہت زیادہ فضیلت ہے، قربانی کا وجوب تو اس آیت سے ثابت ہوا اور دیگر آیات سے بھی قربانی کا حکم آیا ہے اور قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادا اور طریقہ اور سنت ہے جس کو اس امت محمدیہ کے اوپر لازم قرار دیا گیا، اور آپ علیہ السلام کو چونکہ ایک خاص نسبت حاصل تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اس لیے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قربانی کو لازم قرار دے دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت ابراہیم کی یہ جو ادا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس امتحان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا، تو اسی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کا حکم دیا کہ حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک مینڈا آ گیا تھا اور وہ جانور قربان ہو گیا، تو اسی قربانی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جانوروں کی حلال جانوروں کی جو یعنی کہ تفصیل آنے والی ہے انشاءاللہ 10 کے اندر، ان کے مطابق ان کی قربانی کو لازم قرار دے دیا، اور قربانی کے ایک ایک بال کے برابر نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں، جتنے بال ہیں اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں، اور اسی طرح اس کی فضیلت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قربانی کے گوشت کی اور اس کے خون کی اور اس طرح آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے دل کو دیکھتا ہے کہ انسان کے دل کے اندر کتنا تقوی ہے، اور انسان کے دل کے اندر کتنی للہیت اور کتنی رضا اللہ کی مقصود ہے کہ کس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، تو لہٰذا رضا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کو حاصل ہے کہ نہیں ہے، اس لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو لازم قرار دیا۔ پھر جو قربانی بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سے، تو اسی وقت یعنی کہ خون جو ہے اس جانور کا وہ زمین پر گرتا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی گئی قربانی کے فضائل کے حوالے سے اور قربانی کے مسائل، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ 10 کے اندر آپ حضرات کے سامنے گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ